اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیا کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خوشی کی خبر اسے میں سمجھوں گا جو اسرائیل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو فلسطینیوں پر لگاتار ظلم کرتا رہتا ہے، اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف میں ایسا چینل ہوں جو کھل کر کہتا ہوں کہ اسرائیل آتنکوادی ہے۔ انٹرنیشنل بدماش میڈیا اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں بتاتا، مگر چلیے آئیے، اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کی ہسٹری میں سب سے بڑا آندولن ہوا ہے۔ 5 لاکھ لوگ سڑکوں پر اسرائیل میں آ گئے۔ وجہ کیا؟ نیتن یاہو حکومت جو عدالتی نظام میں انٹرفیئر کر رہی ہے اور عدالتی نظام کو گڑبڑ کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف اب ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور اس سسٹم کے خلاف، یعنی حکومت کے، اسرائیلی حکومت کے سسٹم کے خلاف 10ویں ہفتے سے بھی احتجاج جاری ہے۔ فوج میں بھی بے چینی ہے۔ اسرائیل میں عدالتی نظام میں بنیادی تبدیلیوں کے منصوبے کے خلاف حکومت مخالف ملک گیر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ گزشتہ کل 5 لاکھ اسرائیلی شہری روڈ پر آ گئے، سڑک پر آ گئے۔ جی ہاں، 10 ہفتوں سے اسرائیلی حکومت کے خلاف خود اسرائیلی احتجاج آندولن کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ کہاوت پھٹ بیٹھے گی کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسرائیلی حکومت عدالتی سسٹم میں دخل اندازی کرنا چاہ رہی تھی اور کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسرائیلی شہری اسے برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ تو خیر، اللہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ اسرائیل کو اسرائیلیوں سے ہی ختم کروائے گا انشاءاللہ۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آج سے 4 دن پہلے میں نے یہ چیز کہہ دیا تھا جو آج اخبارات میں آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران اور سعودی عرب کہیں نہ کہیں دونوں ملک جو ہے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب اہل اسلام ہے، ایران جو ہے بھلے ہی تھوڑا بہت اختلاف ہو لیکن کہیں نہ کہیں اسلام سے اور کلمے سے تعلق ہے۔ اب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات، چائنا نے ثالثی کا کردار ادا کر کے دونوں کے تعلقات بحال ہو گئے، اور اب ایران سعودی میں اور سعودی ایران میں اپنا سفارت خانہ کھولے گا۔ اب اسی وقت میں نے جب یہ پہلی خبر آئی تھی، اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس سے
दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला या मैं नहीं मानता हूँ, सुपर पावर तो हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन दुनिया कहती है कि अमेरिका बड़ा सुपर पावर है, बड़ी ताकत वाला मुल्क है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि अमेरिका को तलमलाहट होगी। आज खबर आ गई कि ईरान सऊदी ताल्लुकात अमेरिका के लिए बड़ा धचका करार दिए जा रहे हैं, यानी अमरीकी मफादात को इससे बड़ा नुकसान होगा। ईरान सऊदी सफारती ताल्लुकात की बहाली पर जियो की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुमताज़ शख्सियात ने गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि इससे अमरीकी मफादात को काफ़ी धक्का लगेगा। वैसे आप जानते हैं कि बेचारा ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर सबसे ज़्यादा फटती है तो इजराइल की फटती है, और इजराइल की रात दिन यही कोशिश होती है कि ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम में आगे बढ़ने न दिया जाए। तब ईरान सऊदी अरब मिलते हैं तो इजराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, अमेरिका को भी काफ़ी धचका पहुंचेगा, और अब ये बात होने लगी है। और ये बात मैंने पहले ही दिन बता दी थी जो आज खबरों में आ गई। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। फ़लस्तीन से फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इजराइल जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, ये लगातार पहले तो फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं, मगर पूरी मीडिया खामोश है। फिर वो लगातार फ़लस्तीनियों पर, मासूमों पर जुल्म करता रहता है, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को निशाना बनाते रहता है, उनकी गलियों, उनके हॉस्पिटल, उनकी स्कूलों पर बमबारी करता रहता है। मगर इजराइल के आतंकवाद के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल बदमाश दलाल मीडिया बयान नहीं करती है। लेकिन आइए, इस वक्त फिर एक खबर आ रही है, जी हाँ, कि मगरबी किनारे में, मकबूजा जो मगरबी किनारा है, वहाँ पर इजरायली आतंकवादियों ने फिर कार्रवाई की। मैं उन्हें फ़ौजी नहीं कहूँगा, आतंकवादी कहूँगा। इजरायली आतंकवादियों ने फिर कार्रवाई की, जिसमें 3 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही है। रोज़ाना फ़लस्तीन में कोई ना कोई मासूम, बेकसूर बच्चा या बूढ़ा या मर्द या आम शहरी इजराइल के आतंकवाद का शिकार होता है और दम तोड़ देता है, शहीद हो जाता है। इस साल के आगाज़ से अब तक, यानी अभी क्या चल रहा महीना, मार्च का महीने चल रहा है, दरमियानी, यानी 2.5 महीने हुए हैं। अभी खबर आ रही है कि अभी इन 2.5 महीनों में इजराइली आतंकवादी हमलों में 81 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, और शहीद होने वालों में बाकायदा आम शहरी भी शामिल है और कई छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल है। दूसरी तरफ 3 बच्चों समेत 13 इजरायली भी मारे गए हैं। नाज़रीन, इंडोनेशिया से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि क़यामत की जो आसार हैं, जो निशानियाँ हैं, वो अब हम रात दिन कहीं ना कहीं अपनी आँखों से देख रहे हैं। ज़लज़लों का आना, आतिश फ़शा का पड़ जाना, अजीब अजीब किस्म के अलग अलग अजाब। इस वक्त इंडोनेशिया से बड़ी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया में आतिश फ़शा फूट पड़ा और फिर कई गाँव में राख और धुआं छा गया। इंडोनेशिया में खौफनाक आतिश फ़शा फटने से बहुत से देहात पहाड़ से उड़ने वाले धुएं और राख के नीचे आ गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिश फ़शा के लिए मशहूर पहाड़ मेरापी हफ्ते के रोज़ ज़ोरदार धमाके से फट गया, आग और धुआं फैल गया। करीब मौजूदा कई देहात ऐसे जो राख और धुएं की लपेट में आ गए। इंडोनेशिया की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि फौरी तौर पर किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। खैर, मेरापी आतिश फ़शा ऑब्जर्वेटरी ने अंदाज़ा लगाया है कि राख का बादल चोटी से 3000 मीटर तक बुलंद हुआ है। हुक्काम ने पहाड़ फटने के बाद 7 किलोमीटर तक गड़े के आसपास के इलाकों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। आतिश फ़शा मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की दोपहर, यानी शनिचर की दोपहर 12:12 पर फटा है। आप जानते हैं कि ईरान में कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसमें स्कूली बच्चियों को, स्कूली तालिबात को जहर देने का मामला सामने आया था कि स्कूली बेटियों को जहर दिया गया। खैर, इस मामले को हमने शुरू में ही बताया था, लेकिन अब खबरें आ रही कि इस मामले को लेकर, यानी स्कूली तालिबात को जहर देने के मामले को लेकर ईरान में अब तक 100 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ایرانی وزیر داخلہ وزارت داخلہ کا بیان آیا ہے. ایرانی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ملزموں نے بدبودار اور بے ضرر مادے کا استعمال کیا ہو. ایران میں حکومت کے خلاف ستمبر سے جاری احتجاجی تحریک میں بڑے پیمانے پر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طالبات نے شرکت کی. اسی تناظر میں کچھ عرصے سے مختلف علاقوں کے تعلیمی اداروں میں طالبات کو زہر دیے جانے کا انکشاف ہوا تھا، جس پر حکومت کو مزید احتجاج دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ہفتے کے روز ایرانی وزارت داخلہ نے 100 سے زیادہ افراد کی اس معاملے میں گرفتاری کی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد صرف عوام اور طلباء کے دلوں میں دہشت پھیلانا، اسکولوں کو بند کرنا اور ایرانی حکومت کے بارے میں شکوک پیدا کرنا تھا. اس لیے ان تمام لوگوں میں تقریباً 100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.